ولعنته على الظالمين في يوم هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے، یا ایمان والو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور آج کی جب جو مناسبت ہے چھٹے امام نے جو صادق علیہ السلام کی تاریخ منسوب ہے 15 شوال، اور بعض روایت کے مطابق 25 شوال بھی ہے۔ آج جو ہے 15 بھی ہے، اس میں بھی ہے 25 کے بعد، اس میں بھی ہے 25 کے بعد۔ یہ آج کے شب جو ہے مناسبت شہادت کی تاریخ، اور آپ دیکھیں یہ امام کا جو لقب ہے، اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا، تمام جو ہے اسماء کا ذکر کر دیا۔ تو دیکھیے ہر امام جو ہے صادق ہے، لیکن جو ہے صرف جو ہے آپ ہی کو صادق کہا گیا۔ ہر امام ہے، لیکن جو ہے دیگر امام جو ہے کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس کی وجہ کیا؟ تھکے نہیں ہے نا سلوات پڑھے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ صرف جو ہے امام کو صادق کہا گیا۔ تو جب لوگوں نے سوال کیا، تمام ائمہ علیہ السلام ہے، تو جب سوال کیا تو چوتھے امام سے، اور چوتھے امام نے جواب دیا۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو انہی کے نسل سے ایک پیدا ہوگا، اس کا نام جعفر ہوگا، لیکن جو ہے وہ جعفر کذاب ہوگا، یعنی وہ جو ہے دعویٰ کرے گا، لہذا جو ہے یہ بھی جعفر ہے، لیکن جو ہے یہ جعفر صادق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں لوگ جو ہے دھوکہ کھا جائیں، یعنی انہی کے حضرت میں سے، نسل میں سے، انہی کی نسل سے ان کا بھی نام جو ہے وہ جعفر، اور چھٹے امام کا نام بھی جعفر ہے، وہ جعفر کذاب ہے تو دھوکہ نہ کھانے پائے، اس لیے جو ہے صادق۔ اچھا دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ جو مذہب فقہ، کیا کہا جاتا ہے؟ فقہ جعفریہ، مذہب جعفریہ۔ ہم تو تمام ائمہ کے ماننے والے ہیں نا، کسی امام سے اور بھی تو ہو جانا چاہیے، مذہب علویہ، مذہب حسنیہ یا حسینیہ، لیکن جو ہے مذہب جعفریہ کہا جاتا ہے۔ اور بھی تو ہے نا، چار ہیں، لیکن جو ہے یہ جو مذہب جعفریہ، مذہب جو کہا جاتا ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ جو ہے تمام چیزیں ہیں، اب تفصیل میں جانا نہیں ہے، مختصر یہ کہ جو امام کے زمانے میں، چھٹے امام کے زمانے میں جو حالات تھے، امام کے زمانے میں جو دور تھا، ادھر جو ہے بنی امیہ، ادھر جو ہے بنی عباس، یہ دونوں خاندان۔ بڑی ایک سوال، بڑی اچھی سوال، ادھر جو ہے بنی امیہ کا خاندان، ادھر جو ہے بنی عباس۔ اب ادھر جو ہے آپس میں رشاکشی کر رہے تھے، اب جو ہے ادھر یہ آپس میں جو ہے وہ لڑ رہے تھے، ادھر جو ہے ان کی حکومت کی چور ہل رہی تھی، ادھر جو ہے یہ بھی ڈر رہے تھے کہ ہماری حکومت کی چور ہلے گی، اور یہ آپس میں جو ہے رشاکشی تھی۔
اور اس دوران جو امام کو موقع ملا، یہ جو سنتے رہتے ہیں نا 4000 چھٹے امام کے شاگرد جو ہے وہ 4000 تھے نا، یہ 4000 جو ہے صرف 4000 نہ سمجھیے گا، اصل میں یعنی ہر مذہب کے لوگ جو ہے ہر فرقہ سے تعلق جو رکھتے تھے سب آتے تھے امام کے اس میں جو ہے سب درس میں امام کے سب آتے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ امام جو ہے اس طریقے سے ہر مسائل پہ ہر اس پہ جو ہے گفتگو فلسفہ دیگر چیزیں، اور جس کا جو عقیدہ مذہب ہوتا تھا سب جو ہے امام کے اس میں شرکت کرتے تھے، بے شمار جو ہے وہ امام کے شاگرد تھے، امام جو ہے درس دیتے تھے، یہاں تک کہ امام جو ہے اپنے چاہنے والوں کو جو امام کے شاگرد تھے ان سے کہہ دیتے تھے کہ جاؤ جو بھی مناظرہ کرنا ہو، جو آتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں امام سے مناظرہ کرنا، آتے تھے نا چھٹے امام کے پاس ہم مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، امام کہتے تھے جاؤ ہمارے شاگرد سے مناظرہ کرو، اگر جو ہے ہرا دیا تو یہ سمجھ لو ہمیں ہرا دیا، جیت گئے تو سمجھ لو ہم سے جیت گئے، یہ سمجھ لیا امام نے یہاں تک کہہ دیا، امام کے جو شاگرد تھے اب پھیلا دیا اب جو ہے امام کے شاگرد حکام بن حکم اور دیگر جو ہے یہ سب جو ہے امام کے شاگرد تھے، اور کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد جو ہے مسجد میں بیٹھ جاؤ اور جو بھی جو ہے مسائل پوچھنا چاہے آ کے دریافت کرے، اور لوگ جو ہے آتے تھے اور آنے کے بعد امام کے شاگرد سے مسئلہ دریافت کرتے تھے، امام کے شاگرد سے جو ہے وہ مناظرہ کرتے تھے۔ امام کا جو ہے یہ حکمت عملی تھا کہ چھٹے امام کے زمانے میں منصور دوانکی کتنا ظلم کرتا تھا، کہ جو معلوم ہو جائے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا، یہاں تک کہ چھٹے امام نے اپنے زمانے میں تقیہ کو حکم دیا تھا، تقیہ کا حکم اس کے مترادف تھا کہ جس طریقے سے اگر تقیہ نہیں کر رہا ہے تو نماز کے جس طریقے سے ترک کر دے، بچ گیا، یعنی وہ حالات تھے امام کے زمانے میں دشمن۔ تو بہرحال جو بھی ہوتا تھا امام کرتے تھے کہ آؤ، اور آنے کے بعد جو ہے ہمارے شاگردوں سے مناظرہ کر لو۔ ایک شخص تھا عبداللہ دیسالی، اور جو ہے خدا کو مانتا ہی نہیں تھا، تو بہرحال امام کے جو شاگرد تھے اشعب بن حکم کے بارے میں تو ہارون کہتا تھا کہ ہمارے 1000 سپاہی جو ہے بیکار ہیں، جس سے جو ہے اشعب کی جب زبان چلتی ہے ہمارے ہزاروں سپاہی بیکار ہیں، یعنی اہل بیت کے حق میں جو سوال چلتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے شام سے ملتا ہے، اور ملنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم خدا کو نہیں مانتے ہیں، لیکن جیسا افراد ہو اسی حساب سے امام معصومین علیہ السلام جو ہے وہ سمجھاتے تھے، اگر جو ہے کسان ہے مثلا دیہات سے آیا ہے تو اسی طریقے سے امام مثال کے ذریعے جو ہے وہ سمجھا دیتے تھے، ہے نا، سمجھا دیتے تھے۔ اب یہ نہیں کہ مثلا جو ہے آسان طریقے سے نہیں سمجھ رہا ہے تو فلسفہ اور منطق جو ہے اس میں نہیں، اگر انسان صحیح پڑھ رہے ہیں، اگر انسان ہے تو ظاہر سی بات ہے ایسے ہوگا، اسی طریقے سے امام جو ہے واضح کرتے تھے۔ جیسے سنا ہے نا مولا کائنات کا جب سوال کیا خدا کے بارے میں، امام نے کہا کہ یہ جو راستے میں منگنی ہے اونٹ کی یا پاؤں کے نشان ہے، اس سے کیا اندازہ ہوتا ہے؟ ایسی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ادھر سے اونٹ گزرا ہے۔ اس طریقے سے امام معصومین علیہ السلام جو ہے واضح کرتے تھے۔ اس نے سوال کیا عبداللہ دیسالی نے، اس سے اشعب بن حکم سے کہا کہ یہ بتاؤ تم خدا کو مانتے ہو تو کیا خدا کے اندر اتنی طاقت اور قدرت ہے کہ پوری دنیا کو جو ہے ایک انڈے میں سمیٹ کے پوری دنیا جو ہے اس میں جو ہے آ جائے؟ اور اس نے کہا کہ ہم جو ہے 1-2 دن 1 سال موقع دیتے، 1 سال جو ہے تم سوچ لو، غور و فکر کر لو، اور اس کے بعد جو ہے تم ہمیں جواب دے دینا۔ جب یہ کہا اب اشعب جو ہے چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا مولا اس نے جو ہے مجھے سوال کیا، پوری دنیا جو ہے ایک انڈے میں چھوٹا ہو بڑا اور پورا جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ امام نے کہا اشعب یہ بتاؤ کہ اس وقت کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا مولا تمام چیزیں ہیں،
آسمان ہے، آسمان دیکھ رہے ہیں، باغ ہے دیکھ رہے ہیں، تمام چیزیں در و دیوار سب کو دیکھ رہے ہیں کہ امام نے کہا کہ شام کو آپ بند کرو، شام نے آپ کو بند کیا، آپ کیا دکھائی دے رہا؟ مولا آپ کو کچھ نہیں دکھائی دے رہا، آپ دیکھو یہ آنکھ اتنی چھوٹی ہے، اس میں بھی ہے نا، اس میں بھی چنے کے مانند ہے جو ہوتا ہے چھوٹی، اور صرف اتنی چھوٹی سی آنکھ، اس سے جو ہے تم یہ زمین اور آسمان اور پہاڑ اور دریا جو ہے سب دیکھ رہے ہو، اور جب آنکھ بند کر لیا تو کچھ نہیں دیکھ پا رہے، یعنی تمام چیزیں جو ہے دکھائی دے رہی، سمجھ آ رہی۔ تو اب جو ہے اصحاب مسکرا کر کہا مولا بس جو ہے اب ہمیں جواب مل گیا۔ اب شام آئے، اس کے دروازے کو کھٹکھٹایا، جیسے دروازہ کھولا، کہا اتنی جلدی نہیں تھی، آرام سے آتے، ہم نے تو سال بھر کا موقع دیا تھا، اتنی جلدی جواب کا مسئلہ ہے، آرام سے دے دے۔ کہا نہیں تم جو ہے جواب سے، انہوں نے جواب دیا، کہا خود اس نے یہ کہا کہ اب خود جو ہے ہم امام کے پاس جائیں گے، خود امام کے پاس چلا آیا۔ دیگر جو ہے امام کے چاہنے والے موجود تھے، دیگر امام کے موجود ہیں، یہ بھی آیا، عبداللہ دیسانی آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھ گیا، امام جو ہے گفتگو کرتے رہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا، کہا کہ ایک مسئلہ ہے، جیسے یہ کہا کہ امام نے سوال کیا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جب نام پوچھا تو اس کی چلا، باہر جو اس کے دوست کھڑے تھے، کہا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں، وہ تو نام پوچھا تو ہم جو ہے چلے آئے۔ کہا اس میں کیا حرف تھا بتا دیتے نا؟ کہا ہمارا نام ہی عبداللہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ۔ فوراً کہہ دیا بندہ کس کے بندے ہو؟ پھر سمجھایا، اس کے دوستوں نے جو ہے سمجھایا، ہر قسم کے رہتے ہیں نا، جو جیسا جیسی فکر ہوتی ہے ویسے ساتھی بھی ہوتے ہیں، پڑھیے سلام۔ تو سمجھایا کہ جا کر کہو، امام سے کہو کہ مسئلہ جو ہے نام نہ پوچھے اور مسئلہ بتا دے۔ اب آیا، اور آنے کے بعد جو ہے پھر بیٹھ گیا امام کے پاس۔ اب اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ مولا نام جانے دیجئے، اور یہ مسئلہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے یعنی نہ کوئی انڈے کے منہ میں آ جائے، نہ باہر سے کوئی چیز جائے، نہ اندر سے کوئی۔ امام نے کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ، ہے نا، بیٹھ جاؤ۔ امام نے کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ اتنے میں ایک بچہ جو ہے ادھر سے انڈا لے کر گزرا۔ دیکھیے یہ سب جو ہے یعنی اہتمام ہوتا ہے، ایسے موقع پہ پھر انڈا لے کر۔ اب امام نے اسے لے لیا، اور لینے کے بعد اب اس سے سوال کیا، کہا کہ دیکھو یہ بتاؤ یہ انڈا جو ہے تخم مرغ انڈا جو ہے، امام نے کہا کہ یہ بتاؤ دیکھو اس میں جو ہے زردی کے مانند بھی ہے، سونے کے مانند بھی ہے، کوئی چیز جو ہے باہر سے اندر نہیں جاتا، اندر سے باہر نہیں نکلے گا، اور پھر جو ہے ایک مور کے مانند ایک جاندار چیزیں رنگ برنگ جو ہے پر ہوگا، کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ انڈا ہے، اور پھر اس میں سے جو ہے ایک جاندار چیز نکلتی ہے۔ یہ بتاؤ کہ اب بھی تم جو ہے قدرت کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ تو جیسے ہی آپ نے یہ کہا تو فوراً یہ کہا کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، پروردگار کے علاوہ وحدہ لا شریک کوئی خدا نہیں ہے، اور فرمایا کہ محمد اللہ رسول ہے، آپ جو ہے حجت خدا ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ تو امام کے جو شاگرد تھے، بہرحال جو لوگ آتے تھے، امام جو ہے یہ کہہ دیتے تھے کہ ان سے جو ہے مناظرہ کر لو، ان سے جو ہے معلوم کر لو۔ ظاہر سی بات ہے کہ امام کے زمانے میں جو دور تھا، جو حالات تھا، امام کے چاہنے والے اور جس طریقے سے چھٹے امام نے حکم دیا، وہ جو ہے تقیہ کے ذریعے جو ہے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، یہاں تک کہ جو بھی امام کے پاس آ جائے، امام کے پاس آ جائے، یعنی اگر جو ہے امام کو نہیں بھی مانتا تھا، امام کے پاس آ جائے، اور اگر جو ہے جو بھی کہتا تھا کہ مثلاً ہمیں یہ ضرورت ہے، امام کے درس میں بھی کسی کو اگر جو ہے خدا کو نہیں مانتا، امام کے درس میں آتا تھا اور آنے کے بعد استفادہ کرتا تھا، امام کے فساد اور بلاغت سے استفادہ کرتا تھا۔
یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ جب امام کا چاہنے والا آتا تو جیسا کہ مفضل سے روایت ہے کہ جب یہ چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ مولا ہم بہت کوشش کرتے ہیں، جہاں بھی ہاتھ ڈالتے کامیاب نہیں ہوتے، بہت تندرست ہے، بہت غریب ہے، پریشان حال ہے۔ تب جو ہے چھٹے امام نے خادم سے کہا کہ منصور دوانٹی نے جو تھیلی درہم و دینار کی بھیجی ہے لے کر آؤ، لاؤ اسے۔ اور وہ خادم لے کر آیا، امام نے جو ہے مفضل کو دے دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ مفضل نے کہا کہ مولا ہم اس لیے نہیں آئے تھے، صرف اس لیے آئے تھے کہ آپ جو ہے ہمارے حق میں دعا کر دیں۔ امام نے کہا ٹھیک ہے، وہ دعا کر دیں گے، لیکن اسے بھی رکھ لو، لے کر جاؤ۔ جب جانے لگے تب امام نے مفضل سے یہ کہا کہ دیکھو اگر ایسا وقت آ جائے، دیکھو یعنی کسی کے آگے جو ہے بندے کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا ہو سکتا ہے، دے بھی ہو سکتا ہے، نہ بھی دے، اگر دے بھی دے گا تو تم جو ہے ہمیشہ شرمندہ رہو گے، ہمیشہ جو ہے شرمندہ رہو گے۔ یعنی اس طریقے سے جو ہے، اور پڑھ دے تھوڑا 2-4 منٹ ٹائم ہے ابھی، ہے نا، پڑھ دے کہ اجازت ہے نا۔ تو اس طریقے سے جو ہے امام اپنے چاہنے والے کو دیکھیں، جو امام معصومین علیہ السلام نے زندگی اس طریقے سے آئی ہے، اگر اس طریقے سے انسان جو ہے عمل کرے تو پھر انسان جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن ادھر کیا ہے، ادھر تو مسئلہ جو ہے اگر کسی کے ساتھ جو ہے نیکی کرتا ہے تو کیا ہے، وہ مسئلہ جو ہے چاہتا ہے کہ اگر نیکی کیا ہے تو 4 لوگ جانے، جیسا کہ ملتا ہے کہ امامی کے چھٹے امامی کے خاندان کے تھے، غریب کے امام نے جو ہے بھیجا، آپ لے جاؤ، لے جا کے بعد جو ہے یہ تمام چیزیں جو ہے گندم وغیرہ دے دو، لیکن ہمارا نام نہ بتانا۔ اور جب وہ لے کر پہنچا اس نے کہا کہ دیکھیے ایک آپ ہے جو ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور ہماری خاندان سے چھٹے امام نے کہا کہ وہ جو ہے خیال ہی نہیں رکھتے، امام بھی نہیں دے جاتا۔ تو دیکھیے امام جو ہے اس طریقے سے، لیکن بندہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ ہماری تعریف کرے، ذکر کرے، نہیں کہتا خود ہی کرنے لگتا۔ پڑھیے سروات پڑھیے۔ تو بہرحال یہ جو ہے اگر انسان جو ہے نیت، اگر نیت خلوص ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر جو ہے اسے رسید کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہ تو جانتا ہی ہے نا، اللہ تو جانتا ہی ہے۔ تو بہرحال جو بھی امام کی خدمت میں آ جائے، آخری سن لیجیے، اس کے بعد 1 منٹ مسائل پڑھ دیتے ہیں۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک شاعر، اور آنے کے بعد جو ہے امام کے شان میں ہے قصیدہ پڑھا، اور ایک شخص اور آیا تو بہرحال وہ تنگدست تھا، پریشان حال تھا، اس نے بھی امام سے سوال کیا کہ مولا آپ جو ہے ہمیں کچھ عنایت کر دیں۔ امام نے کہا کہ دیکھو اس وقت ہمارے پاس تو ہے نہیں، تو بہرحال جو امام نے یہ کہہ دیا، اس سے تنگدست تھا وہ کہہ دیا، اور جو شاعر تھا جب تصنیہ سنا رہا تھا، امام نے حکم دیا کہ درہم کی تھیلی سے دے دو، درہم کی تھیلی دے دو۔ آپ جو ہے درہم کی تھیلی جو ہے دے دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے شاعر نے یہ کہا کہ بولا اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر جو ہے اس نے دے دیا امام کے، امام نے ایک خادم سے لے جاؤ اسی حجرے میں رکھ دو، چلا گیا۔ جب چلا گیا تو پھر اس نے آج تنگدست تھا، آپ بولا جب ہم مانگے تو آپ نے کہا تھا اور یہ جو ہے قصیدہ سنایا دے دیا، آپ نے کہا ہے نہیں، تو پھر امام نے جو ہے حکم دیا خادم سے کہا اسے حجرے میں لے جاؤ۔ جب حجرے میں گیا کیا دیکھا کہ درہم کی تھیلی نہیں، امام نے کہا دیکھو جب ہم نے کہا تھا نہیں ہے تو نہیں تھا، اب جب کہا کہ دے دو تو جو چیز نہیں تھی وہ وجود میں آ گئی۔ محمد والے
تو یہ امام معصومین علیہ السلام ہے. امام معصومین علیہ السلام جو بھی آ جائے پروردگار کا حمد کرتا رہے. مینا میں تھا نا ایک شخص فقیر آیا سوال کیا مولا دے دیے دست میں انگور تھا امام کھا رہے تھے گوشہ اٹھایا کیا کہا انگور نہیں چاہیے پیسہ چاہیے اشرفی درہم و دینار. امام نے کہا جانے دو معذرت ہے بات کرو وہ چلے جاؤ. چلا گیا. اب اس کے بعد جو ہے پھر دوبارہ گھوم کے آیا. امام نے کہا جانے دو ایک شخص آ رہا ہے امام نے انگور دیا اس نے جو ہے ہاں پروردگار کا شکر ہے الحمدللہ تو جتنا انگور تھا سب دے دیا. پھر کہا الحمدللہ پورا خرچ دے دیا. کہا الحمدللہ. پھر اس کے بعد جو ہے خادم سے کہا جیب میں کچھ درہم دینار ہے. کہا ہاں مولا. کہا دو. پھر جو ہے وہ درہم دینار بھی دیا. پھر اس نے جو ہے الحمدللہ کہا اور کہا مولا آپ کا شکر ہے. تب امام نے کہا کہ اگر جو ہے اسی طریقے سے پروردگار کی حمد کرتے رہتے تو تمہیں جو ہے پوری دنیا دے. پڑھیے صلوات. بعض جگہ ملتا ہے قیامت تک صحیح پڑھے نا پوری دنیا دیتے ہے نا پوری دنیا جو ہے جیسے اسی طریقے سے اگر تم جو ہے پروردگار کا حمد و ثنا کرتے. اب اسی کو موڑ لیجیے تبرک کی طرف ہے نا ذہن میں موڑیے گا ہم نے پھر پڑھیے صلوات محمد والے. لیکن کربلا کے میدان میں ایک دن جب دیا گیا بے حسن کفن لاش پڑی تھی. بدن نے غسل دیا جنازہ اٹھایا لیکن آج کربلا میں حسین کا فرزند سے موجود تھا لیکن آنکھوں میں ہر گئی پروردگار اس میں قدرت کریم تو پریشان پروردگار بندی اسلام کے راہ کی حفاظت کرنا جی اور عزت رئیس وقت امام اسلام علیہ السلام کے ربنا تقبل منا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم رسول اللہ. السلام علیکم علی ابن ابی طالب. السلام علیکم فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین. السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا مؤمن الصفاء والفقراء. السلام علیکم سلطان یا برسن یا علی ابن موسیٰ اللہ بسم اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا فارس والزمان الامام الامام الامام. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریف القرآن. السلام علیکم یا امام زماننا هذا رضی اللہ تعالی ورجل وصبر اللہ مخرجا وظہور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.